أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وہ لگا دو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج یہ برطانیہ کے سفر کی پہلی مجلس ہے. ایک شاعر فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی. کرو بھی اللہ کے مقربین بارگاہ فرشتوں کو کہتے ہیں. اطاعت عبادت کے لیے وہ کافی تھی، لیکن جو درد دل ہے یہ حضرت انسان کو دیا ہے. درد دل اللہ کے عشق اور محبت کا نام ہے، اور اس عشق و محبت کی وجہ سے اللہ کی مخلوق سے پیار کا نام ہے. اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے عشق اور محبت کے جذبات نہیں ہیں، وہ درد دل سے خالی ہے. جتنی بھی عبادات انسان کرتا ہے اس میں ذکری میری یاد کے لیے، یعنی اس وقت یاد نہیں کہ صرف جس وقت انسان عبادت کرتا ہے، بلکہ مستقل یاد رہنے لگ جائے. نماز اس لیے قائم ہے کہ ذکری، کہ ہمیشہ کے لیے دل میں اللہ کی یاد بس جائے. حج ہے، حج جیسی بات دیکھو. الحمدللہ حاضری ہوئی تھی، کچھ یہاں کے دوست بھی ملے تھے، انشاءاللہ ملاقات کے لیے آئیں گے حاجی صاحبان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم ساری عبادات کر چکے حج کی، تم اللہ کو یاد کرو. دیکھو مالک کے درد دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ سے محبت کرنا، عشق کرنا. یہ یاد بھی اسی لیے
کیونکہ انسان جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو انسان اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. یہ ایک خاص عجیب ہے. یعنی دو عجیب چیزیں ہیں. اگر دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرے گا، اگر ذکر زیادہ کرے گا تو اس سے محبت ہو جائے گی. یہ لازم ملزوم ہے. اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے گا، یاد کرے گا اللہ تعالیٰ. بات بات پر کوشش کرے گا اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے ہر بات میں، اس لیے حضرات صاحب اکرام کو دیکھ لے، ہر بات میں آپ کا نام لیتے، قال وسلم، سمیت وسلم، رأیت وسلم. یعنی آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، حالانکہ وہ دنیا داری بھی ان سے اچھی تو دنیا داری کسی نے کی بھی نہیں. دنیا کو اتنا اچھا چلایا، دنیا داری اتنی اچھی کی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بڑے ماہر ہیں، اور آج کل بڑے علوم پڑھائے جاتے ہیں دنیا داری کے، کہیں اکاؤنٹس پڑھایا جا رہا ہے، کہیں میڈیکل پڑھایا جا رہا ہے، کچھ بڑا پڑھایا جا رہا ہے. کیوں جی؟ تاکہ دنیا کے اعتبار سے ہم بڑی اچھی زندگی، اچھی لائف بسر کریں. لیکن ایسا کچھ نہیں. جو پیغمبر اسلام کے مدرسے سے پڑھے تھے ان کی اچھی لائف کسی نے گزاری نہیں. اب دیکھے جا کر سیرت اٹھائے صحابہ اکرام کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا درد، اللہ تعالیٰ کا تعلق، وسلم کا عشق ہے ہر بات میں. قال وسلم. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے عارف باللہ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ انسان اپنی بات میں مشائخ کا تذکرہ کرے. یہ عجیب بات ہے کہ میرے فلاں شیخ نے فرمایا یا فلاں بزرگ سے ہم نے سنا. یہ صحابہ کی سنت ہے، وہ بھی اپنے حضرت کا نام لے. وسلم نے فرمایا، میں نے وسلم کیسے کرتے دیکھا. اسی سے ان کی بات معتبر ہوتی ہے کہ ان کا نہیں فرمان، بلکہ بہت سی ایسی باتیں جو نہ بھی منسوخ کر سکے تو محدثین نے کہا کہ نہیں یہ بھی وسلم ہی کی بات ہے، لیکن صحابی جلدی میں نام نہیں لے سکا کہ نسبت آپ ہی کی طرف ہے. یہ دردی درد دل کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا جو عشق انسان کے قلب میں آ جائے تو بڑے خاص قسم کا احساسات ہمہ وقت انسان میں رہتے ہیں. پھر مخلوق پر جو شفقت ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے اور واسطے سے ہوتی ہے. آج مخلوق کی خدمت بہت لوگ کر رہے ہیں، مخلوقات کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا واسطہ بھی اس میں نہیں ہے. جب واسطہ نہیں ہے تو اس کی وہ قیمت نہیں ہے. وہ خود مخلوق میں الجھ گئے. آپ یہ دیکھیں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا جو مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بادشاہت چھوڑی تھی، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہت چھوڑی. یعنی اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت اتنی بلند چیز ہے کہ سلطنتیں اور بادشاہتیں اور کنگڈم اس پر قربان ہوئی، یاد رکھو. لیکن کسی اللہ والے نے کنگڈم کے لیے اللہ نہیں چھوڑی کہ مجھے وہ سلطنت مل جائے. چنانچہ مشہور قصہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قلعہ ہے اور اس کیسل میں دروازے بند ہیں، اور ٹائم ایسا نہیں ہے جن کا ٹائم ہے، دروازے بند ہیں. کیوں بند کیے؟ کہا کہ ان کا ایگل اڑ گیا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دروازے بند کر دو تاکہ ایگل باہر نہ نکل جائے. حضرت شیخ سعدی بہت ہنسے، اور اس وقت ان کی حالت خود اپنی یہ تھی جیسا کہ لکھا ہے کہ حضرت کے قدم پیٹ میں روٹی نہیں تھی، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی نہیں تھی. کہ اللہ ایسے بے وقوف کو بادشاہ بنایا ہے، اور جو تیری معرفت رکھتے ہیں رات دن تیری یاد میں روتے ہیں، ہماری حالت یہ. آواز آئی عاطف غیبی سے. یاد رکھو، اگر انسان کو کسی بھی ایسی بات پر یا کسی گناہ پر فوراً تنبیہ ہو، یہ دلیل ہے کہ اس کا مولا اس سے پیار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں. میں کیا کرتا ہوں دوستی میں؟ یخرج من الظلمات الی النور، میں ظلمت میں نہیں رہنے دیتا، میں نور میں نکالتا ہوں. یخرج، نکالتا رہتا ہوں. ظلمت میں اگر گناہ پر جمع ہوا ہے اور کوئی تنبیہ نہیں ہے، یہ کوئی علامت اس بات کی نہیں ہے کہ خدا راضی ہے، دلیل ہے وہ ناراض ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں از شراب قہر کی وہ مستی دہد، جب اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر قہر کی شراب پلا دیتے ہیں، وہ پھر مستی میں مست رہتا ہے، اس کو توفیق توبہ نہیں ہوتی. یہ دلیل ہے کہ اب کسی وقت بھی اس کے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے. از شراب قہر کی وہ مستی دہد
نیک ہارا صورت ہستی رہت، وہ چیزیں جو فنا ہونے والی ہے اس کے پیچھے زندگی گزار کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور تنبیہ دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو تنبیہ کیا۔ قرآن مجید پڑھ لیں، انبیاء صلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر آپ نے تنبیہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عبس اللہ دیکھ لیں، اور کتنے انبیاء حضرت نبی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ خلاف افضل پر عمل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی، فوراً تنبیہ ہوئی۔ شیخ سعدی کو، سعدی سودا کر لے، بادشاہت تجھے دے دیتے ہیں، اور جو اپنی محبت یہ موتی تیرے سینے میں رکھے ہیں وہ ہم اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں۔ سجدے بھی کہ اللہ ہو نہیں سکتا، مجھے بالکل نہیں چاہیے، میں یہ آپ کی جو محبت کا جو درد ہے میں اس کسی صورت میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ باقی رہنے والی چیز ہے، باقی ساری فانی چیزیں، یہ تو جن کو ملتا ہے اس کو پوچھو۔ تو میں ابراہیم بن ادم جو بادشاہ چھوڑی، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ جنگل میں جبریل صلاۃ والسلام تشریف لائے، ان سے ملاقات ہوئی، غیر نبی سے بھی جبریل السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ تو صحابہ اکرام نے خود ام سلمہ رضی اللہ فرماتی میں نے خود جبریل السلام کو دیکھا، دیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دیہ قلبی کی شکل بناتے تھے، ان کی شکل ہی دیہ قلبی کی شکل ان سے ملتی جلتی تھی۔ صحابہ اکرام کی خصوصیت ہے کہ انبیاء صلاۃ والسلام اور فرشتوں کی شکلوں کے صحابہ اکرام تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے، جس کو آج انگریزی میں سیمبل کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ایسا لفظ یوز کرتے ہیں نا، 25 صحابہ اکرام ہیں، 25 صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے محدثین نے کہ وہ ان کے ایسے لگتا ہے تو وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ خود عبداللہ مسعود بھی ان میں سے کہتے یار یہ رشتہ دار ہے کیونکہ کچھ شباہت آتی ہے اس میں۔ تو دیکھیے قلبی، لیکن وہ حیات میں اس طرح آتے تھے، کیونکہ جبریل اسلام تو بہت بڑے ہیں لیکن اس حیات میں آتے تھے۔ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو ان کے پاس ایک فہرست تھی جس میں کچھ نام لکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیا نام لکھ رہے؟ کہا اللہ کے عاشقوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، کہ اس کی مخلوق سے میں محبت کرتا ہوں، کہیں نیچے میرا نام بھی لکھ لو۔ لکھ لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا کہ اللہ کی فہرست پیش کی، انہوں نے کہا میرے ابراہیم کا نام اول نمبر پر رکھو، کیونکہ مخلوق سے محبت میرے ذریعے ہے، جب میری محبت کسی کو بڑھ جاتی ہے تو پھر میری نسبت سے ہر شے سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، احب الخلق اللہ من احسن الی عیالی، پوری مخلوقات اللہ تعالیٰ کا قبیلہ اور کنبہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو بندہ بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ چاہیے۔ تو درد دل شروع یہاں سے ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، کہ یہ قلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اسی کے نام ولایت، اسی کے نام دوستی، یہی درد دل ہے، اس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ نہ فرشتے جو ہیں وہ مقام ابدیت پر رہتے ہیں، لیکن انسان ہے اس میں درد دل، اللہ کے عشق میں روتا ہے، کبھی خوف سے روتا ہے، کبھی محبت سے روتا ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ حفاظت اینا ذکر اللہ خالین، حفاظت اینا اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے کرتے محبت میں آنسو نکل، یہ محبت کے آنسو ہیں۔ فرمایا اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ اور خوف سے رونے والے، جس میں آتا ہے اللہ کے خوف سے روتا ہے، اور مکھی کے سب جتنا آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ اس کو جہاں جہاں مل لیتا ہے وہاں دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دونوں رونے کیا محبت، یہ درد دل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسے ڈرتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ انسان عجیب ہے، ڈبل شانے رکھتا ہے، خوف بھی ہے اللہ تعالیٰ کا اور محبت بھی کرتا ہے، اس میں وہ کہاں سے آگے جا کر چلا جاتا ہے، دیوانہ پن آ جاتا ہے اس کے اوپر، پھر مخلوقات کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں جب جمعہ پڑھاتے تھے تو اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جبکہ دلی کی جامع مسجد میں بادشاہ مغل بادشاہ ہوتے تھے، فرماتے تھے دل دارم جواہر پارش کا تعویلش کے دار زیر گردو میر سامانے کے مندارم۔ اے لوگو، ولی اللہ کے بادشاہ ہو، ولی اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کے چند موتی ہیں،
ہے نیلے آسمان کے نیچے جو ایسی دولت دکھا سکے؟ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا درد اور یہ محبت تعلق کیسے ملتا ہے؟ کیسے ملے گا یہ تعلق؟ ہمیں کیسے ملے گا؟ سب سے پہلے ذکر اللہ ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. کہتے جب بندہ اللہ بندے کو یاد کرنے لگتے ہیں بس ان کا ہو جاتا ہے. یاد رکھو محبت وہاں سے آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ہر وہ عمل جس میں یہ ہو کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہوگی یا اس کو میں اللہ محبت کریں گے. انسان ان اعمال پر نظر رکھے، جانے نہ دے آپ سے، کیونکہ جب اللہ محبت کرنے لگیں گے تو بندہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. عجیب بات ہے. کہتے عشق اول در دل معشوق پیدا شد. عشق سب سے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کوئی عاشق بنتا ہے. اگر اس کے دل میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، تو کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ چاہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چاہ سکیں. وہ ہمیں چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کو چاہ لیتے ہیں. یاد رکھو، حضرت خانوی رحمہ اللہ نے تو صاف لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمارے ساتھ محبت نہ ہوتی، کوئی بھی امت عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ کو ہم سے پیار تھا، امت سے پیار تھا، اس امت سے بھی پیار تھا جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اس امت سے بھی پیار تھا جن دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے بھی روتے تھے آپ، ان سے محبت کرتے تھے کہ بھائی یہ جہنم میں نہ جائے. محبت کی وجہ سے، محبت کے تقاضے سے چنانچہ ان کے عاشق ہو گئے. امت بھی عاشق ہے. انہیں کوئی امت اپنا کمال نہیں بتا سکتی کہ ہم اس لیے عاشق ہے، ہم عاشق وسلم کے. کوئی آپ پر احسان نہیں، آپ نے محبت کی ہے تو ہم نے آپ سے محبت کی. پہلے محبت وہاں سے آئی ہے، پھر ہم نے محبت کی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ یحبہم یحبونا، پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، یحبونا، پھر مخلوق ان سے اور عاشق ان سے محبت کرتے ہیں. پہلے خدا کی محبت ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. لہذا ہر وہ عمل جو اللہ کی محبت کو کھینچتا ہے وہ اہمیت کہاں ملے. اس لیے میں تو یہ جو ایام آتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، میں بڑی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ ان کے یہی اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ما بن ایام العمل الصالح احب الیہ، یعنی کوئی ایسے ایام جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو وہ سوائے 10 دن کے نہیں ہے. یعنی 10 دن میں آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ کی محبت آپ کو ملے گی. یہاں اجر نہیں بتایا کتنا ملے گا، اور رمضان میں اجر ہے. اجر کمانے کا جو ہے نا کیلکولیشن وہ رمضان ہے 70. میں تو کہتا ہوں، میں نے ایک جگہ بات کی تو علماء حیران کر دیا، ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آیا. میں کہ رمضان میں کبھی نفل ہوتے ہی نہیں، سارے فرض ہیں. ایسے بتا چاہو، کیونکہ جو فرض ہے وہ 70 ہے، جو نفل ہے وہ فرض ہے. آپ ذکر کریں، فرض ذکر میں شمار، تلاوت ہے تو فرض میں شمار ہوگا، نفل پڑھیں گے تو فرض میں شمار ہوگا. وہاں پورے رمضان میں کوئی نفل نہیں ہوتا، کوئی سنت نہیں ہوتا، کیونکہ ساری ہی فرض میں قیمت فرض کی لگتی ہے. وہاں اجر و ثواب کے رکھا، لیکن اپنی محبت کے لیے ان 10 دنوں رکھا کہ اس میں میری محبت ملے گی اگر ہم لے. اب جب محبت ملے گی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں بھی خدا سے محبت ہو جائے گی. یاد رکھیں، اس لیے ہر وہ عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ احب الاعمال اللہ اعظمها عند اللہ، اللہ تعالیٰ کو عمل بہت محبوب ہے جو دائمی ہو چاہے تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو. اب یہ دیکھیں یہاں پر معلوم ہوا کہ تھوڑا عمل جو دوام سے انسان کرے یہ بھی اللہ کی محبت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. اب آپ دیکھ لیں قرآن حدیث میں ایسی چیزیں پھیلی، واجبت محبت ہی. فرمایا میری محبت ان لوگوں پر واجب ہے. فرمایا کل متحابین فیہ، جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، جیسے آج ہم بیٹھے آپ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. المتجالسین فیہ، میری وجہ سے بیٹھتے ہیں. المتزاورین فیہ، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. المتبادلین فیہ، میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچہ کرتے ہیں. میری محبت واجب ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض واجب نہیں، لیکن تفضلاً اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا کہ میں ان کو اپنی محبت، جب اللہ محبت کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں بھی خدا سے پیار اور محبت. یہی درد دل ہے، یہ درد دل ذکر سے ملتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب اللہ ہمیں یاد کریں گے تو لازمی بات ہے اس سے ہم تو زبان سے کریں گے لیکن بعد میں نتیجے کیا نکلے گا؟ ہمارا دل بھی مولا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا. ہم پھر وہی درد، اسی کا نام درد دل ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت تڑپنا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا اور مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کا نام ہی درد دل ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے. جو فرشتوں کے پاس نہ ایسے تعلقات ہیں، نہ
نہ ان کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کچھ ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں جبریل السلام کو نبی بنا دیا جاتا اور کوئی آ کر کہتا کہ جی ہماری بیوی بیمار ہے، تو کہتے ہیں بیوی کون ہوتی ہے بھائی، اس کی بیماری ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انفسکم، ہم نے تمہیں میں سے تمہارا محبوب بھیجا ہے جو تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے، ہر چیز کو محسوس کرتا ہے، بھوک پیاس کو محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جب صحابہ اکرام نے تابعین نے آ کر کہا حضرت دیکھو کب تک اس مشکل میں رہیں گے، دیکھو میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہے، تو رسول اللہ نے قمیض مبارک اٹھائی، فرمایا دیکھ تیرے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں۔ اس کا دل ایسا مضبوط ہو گیا صحابی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی بھوک نہیں لگنی ہے، ان کو تو کوئی پیاس نہیں لگنی، اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درد دل کے لیے ہمیں ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں زمین پر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں جو اپنی محبت کی چنگاری تھی وہ کائنات میں کہیں نہیں رکھی، ہمارے جیسے کمزوروں کے قلب میں رکھ دیے، ہمارے اندر موجود ہے، کلمہ پڑھتے ہی وہ آ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا اللہ مفتاح اطفال قلوبنا بذکری، اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کا تالا کھول دے، موجود ہے اندر، لیکن کون نفس تالا لگاتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں تو ہوا تازہ ایمان تازہ نیس، جب تک ہوائے نفسانی انسان کی زندگی ہے، ہوائے نفسانی زندہ ہے، فرمایا اس وقت تک اس کا ایمان تازہ نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر انسان خواہشات نفسانی کے پیچھے زندگی بسر کرتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا ایمان تازہ نہیں ہے۔ کہ ای ہوا جو اس قفل ہاتھ دروازہ نیس، کہ یہ ہوائے نفسانی ہے جو دل کے دروازے پر تالا لگائے رکھتی ہے۔ اگر یہ ہوائے نفسانی ختم ہو جائے تو دروازہ کھلے گا، اندر سے روشنی نکلے گی۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اس کے ساتھ سارا کچھ یہاں رکھ دیا، اب اس کو بڑھانا ہمارا اور آپ کا کام ہے، لیکن ہوائے نفسانی تالا لگائے رکھتی ہے، شیطان کے مشورے سے دل کو تالا لگائے رکھتی ہے، دل بند رہتا ہے، وہ دولت زندگی بھر باہر نہیں آتی۔ عجیب بات ہے، زندگی بھر وہ دولت باہر نہیں آتی، زندگی بھر اندر پڑی رہتی ہے، اور اسی طرح قبر میں چلا جاتا ہے۔ وہاں احساس ہوگا، مرتے ہی سب سے پہلے یہی احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنے آسان تھے حاصل کرنا، لیکن میں نے حاصل نہ کیا۔ اور فرماتے نا نقر من حبل الورید، میں شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بتائیے اس سے زیادہ کیا کر، میں اتنا قریب ہوں لیکن ہمارا رخ ہی دوسری طرف ہے۔ ان کی طرف ہو تو کوئی دوری نہیں ہے، ہر وقت حضوری ہے، اور ایسی ذات ہے کہ ہر جگہ ہے، اللہ کا نام لیتے ہو وہی موجود ہے۔ واسطہ میں شیخ فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ ہمارے استاد فرماتے تھے اپنے ناموں کو واسطہ بنایا ہے مجھ اپنی ذات تک پہنچانے کے لیے، اور اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ ادھر نام لو اور ذات تک پہنچ جائے، لیکن واسطہ ہے میرا نام، براہ راست نہیں، میرا نام لو۔ اس لیے اسماء بخاری نے پورے باب بند ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء یہ خدا تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں، اور اس کے لیے ہمیں یہ زبان دی کہ اسے تم کہو، اسے تم نے کہنا ہے، تم نے زبان سے کہنا ہے۔ عجیب بات ہے، اور غفلت قلب کے ساتھ بھی اگر کہو گے تو نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر کسی ہندو کو کافر کو اگر کوئی ذکر بتا دیا جائے تو مجھے کام ہے جی نہیں ہو رہا، تو فرمایا نہ بتانا، اس لیے کہ اللہ کا نام نتیجہ لاتا ہے، جب نتیجہ آئے گا تو سمجھے گا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، میرا کام تو ہو رہا ہے، کلمے کے بغیر ہی میں یہ نام چب رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، ان کے خدا کا، تو میرا کام ہو رہا ہے۔ لیکن نام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایک عجیب قصہ ہمارے یہاں سندھ میں، حاجی صاحب سے وفات پا گئے تو ہندو تھے، تو اپنا قصہ سنا، بھاول نگر تشریف لائے تھے، پھر مجھ سے آخر میں بیعت بھی ہو گئے، تو انہوں نے ماشاءاللہ کئی 100 ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور 200 ماشاءاللہ مالدار تھے، 200 ہندوؤں کو مکان بنا کر پورے دیے انہوں نے، پورا مکان بنا کر ان کے حوالے کیا فیملیوں کو، تاکہ وہ دوسرے جو ہندو کمیونٹی ہے ہمارے سندھ میں بڑی مضبوط ہے، ایسا نہ کہ ان کو پریشان کرے۔ سندھ کے تھے، میرے ہاں بھاول نگر آئے تو انہوں نے اسلام کا عجیب قصہ سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو مندر تھا اس کا بڑا میں ہی تھا، کیونکہ مالدار سے پیسے خرچ، تو چابی بھی میرے پاس تھی، جب کھولنا جب بند کرنا۔ تو کہا کہ مجھے ایک دفعہ بڑی مشکل کاروبار میں پیش آئی، میں نے بڑے ماتھے رگڑے بتوں کے سامنے، ایسی چاکلیاں کی ان کی، اور بڑے چڑھاوے چڑھائے، لیکن کوئی نتیجہ نکلا، اور پھنسا جاؤں۔ تو میں نے کہا یار ان سے تو نہیں کام ہو رہا ہے، کہ مسلمانوں کے رب کو آزمانا چاہیے۔
تو کہا میں ایک مولوی صاحب ہمارے محلے کے مولوی صاحب سے ملتے جلتے رہتے تھے، ان سے میں نے کہا کہ بھائی کوئی ہمیں ورد شرد کو منتر شنتر بتاؤ، میرے تو یہاں کام نہیں ہو رہا ہے، سارے منتر میں نے پڑھ لیے، ساری رات بیٹھا رہتا ہوں بت کے سامنے۔ انہوں نے مجھے قل واللہ یاد کرا دی، سورۃ قل واللہ یاد کرا دی، اور مجھے تو نہ اس کا مفہوم پتا تھا نہ یہ پتہ قرآن کی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد کر کے جب مشکل ہو یہ پڑھتے رہو۔ کہنے وہ میں نے جو پڑھنی شروع کی تو میرے دروازے کھلنے لگ گئے، میرے کام چلنے لگ گئے، آپ لوگوں کا بہت بڑا کام تھا، فیکٹریاں تھی تو فیکٹریاں چلنے لگ گئی، تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں ان بتوں سے بدگمان ہو گیا۔ اب مجھے ایک دن شرارت سوچی، دیکھو قل واللہ اپنا کیسا دکھا رہا ہے، مجھے ایک دن شرارت سوچی، میں نے ایک ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کر نہ ان سارے بتوں کی پٹائی کی، رات کو تالا لگا کر، اور ایک کی پٹائی دوسری کی پٹائی۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں بھائی ان میں کوئی پاور ہے تو مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے، اور مولوی صاحب نے جو وظیفہ دیا تو بہت تکڑا وظیفہ ہے، اور میں قل واللہ ہی پڑھتا جاتا ہوں، ان کی پٹائی بھی کرتا جاتا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا بھائی یہ تو بڑی اتنی اہم صورت ہے، ساری توحید کی بنیاد ہی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ خیر کہا کہ پھر جب ایسا ہوا کوئی نتیجہ کچھ نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، جب مجھے کچھ نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا کہ بھائی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا رب جو ہے نا وہ تکڑا ہے۔ تو میں نے ایک دن کلمہ پڑھ لیا، پھر اللہ نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان کرنے اور ان کی مالی امداد کرنے کا موقع دیا، اور مشہور تھے حاجی صاحب، وہاں پر بڑا احترام پایا جاتا تھا ان کا۔ تو دیکھو اللہ کا نام تو ایسا ہے کہ غفلت قلب سے بھی اگر لیا جائے تو اثر رکھتا ہے، اور اگر درد دل کے ساتھ ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، تو کیسے نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ یہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جسے میں آتا ہے اکیلے میں یاد کرو گے، اکیلے میں یاد کروں گا، مجمع میں یاد کرو گی، اس سے اچھے مجمع میں یاد کروں گا۔ یہ مجالس ذکر ہے ہمارے جو بزرگ کراتے تھے، صاحب حدیث میں موجود ہے، اکیلے میں یاد کرو، مجمع میں یاد کرو، مجمع میں یاد کرنے کا کیا نام مانا؟ بہت سے تعویل کرنے کی مجمع میں یاد کرنا ہے، تقریر مراد ہے، یہ مراد ہے۔ اور بھائی سب سے پہلے تو ذکر اپنے حقیقی معنی میں ہوگا، اس کے بعد دوسری چیزیں شامل ہے۔ جیسے فی سبیل اللہ اگر کہا جائے تو فی سبیل اللہ میں اول نمبر پر جہاد میں جانا شمار ہوتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جانا شمار ہوتا ہے، پھر طالب علموں کے لیے شمار ہوتا ہے، پھر یہ جو آپ آئے ہیں یہاں پر یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، طالب علم جمعے کے لیے پڑھنے جاتے وہ بھی فی سبیل اللہ میں، تو پہلا ایک لغوی معنی ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اکیلے میں یاد کرے گا میں اکیلے میں یاد کروں گا، مجمع میں یاد کرے گا اس سے اچھے مجمع میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ اچھا مجمع فرشتوں کا مجمع، اور یہ کرام کی ارواح مقدسہ انبیاء السلام مقدسہ انبیاء السلام کی ارواح مقدسہ کے سامنے اللہ ان بندوں کا ذکر کرتے، دیکھو فلاں جگہ بیٹھ کر یہ بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، مذکورونی ولا تکفرون، اور پھر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، پہلی میری ذات مشہور رہو۔ یاد رکھو یہی درد دل ہے کہ اللہ کی ذات کا ایسا تعلق ہمیں حاصل ہو جائے، ایسا مضبوط تعلق کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ تعلق ٹوٹے نہیں۔ آج تو چھوٹی سی خواہش نفسانی اٹھتی ہے اور ایک دم خدا سے میں دور پھینک دیتی، اتنے ہلکے ہیں، جیسے ہلکی سی ہوا چلتی ہے یہ پتے کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بھاری مضبوط ہوگا وہ ہواؤں سے گرے گا۔ دیکھو سمندروں کے اندر جو پل بنے ہوئے ہیں ان کو سمندروں کی لہریں ٹکراتی، پل ہلتے نہیں، مومن تو اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے، لیکن تعلق کمزور ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے کہ ہر وقت نفس اور شیطان کے قابو میں ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے آج ایمان کو بگاڑ رہی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسی غفلت کا عالم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور شکر ادا کرو میرا۔ یاد رکھو کبر سے بچنے کا بہترین جو نسخہ ہے وہ شکر ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے، میرے شیخ کا یہ ٹیلی فونی خطاب ہے، ایک عالم نے کہا مجھے کبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے جب میں دین کا کام کرتا ہوں، چار آدمی میری جوتی اٹھانے لگتے ہیں، سلام تمہیں سمجھتا ہوں پتہ نہیں میں کیا ہو گیا، اور میں شکر ادا کرو، کیونکہ شکر جو ہے وہ عبادت ہے اور کبر معصیت ہے، اور معصیت اور عبادت جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا شکر ادا کر، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل بنایا، یا لوگوں کے دل میں میری محبت رکھی، یا میری آپ نے عزت رکھی، بلکہ دعا کرے۔ میں نے خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی تم سے کہے یار تو آپ بڑے اچھے آدمی یوں ہے تو فوراً کہ اللہ اس کی حسن ظن کے مطابق تو مجھے بنا دے، جس سے گمان رکھتا ہے مجھے ایسے بنا دے، میں ایسا ہوں نہیں، تو نے ستاری کر رکھی لیکن تو اس کے مطابق مجھے بنا دے، اشکر ولا تکفر میرے دوست۔ اور یہ درد دل اس کا کمال صحبت سے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو
جب انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے پھر اس کا کمال ان کا درد منتقل ہوتا ہے، یاد رکھو درد منتقل ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی رو رہا ہو غم کے ساتھ، ہمارے دل پر غم طاری ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمیں وہ غم نہیں ہے لیکن ہم پر طاری ہو جاتا ہے، صحبت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میرے شیخ کو مکہ شریف میں فقیر بھی ساتھ حاضر تھا، کسی آدمی نے کہا حضرت مجھے رونا نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ فرمایا جاؤ تم حتیب جاؤ، وہاں پر ملتزم پر جاؤ، رونے والے کی صحبت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ پتا ہے پہلے زمانے میں تو بڑا آسان تھا، آج تو دور سے دور ہوتے جا رہے، اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں بھائی جلدی جلدی چکر لگا لیا کرو حرمین کے، پھر تو ایپ آ جائے گی ایسی کہ تمہیں سالوں بعد ملے گا وقت، اس لیے کہ جو اگلا زمانہ آئے گا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ السلام آئیں گے، تمہیں بتا اگر عیسیٰ السلام حج پر گئے ہوئے ہوں تو کتنی مخلوق ہوگی، وہاں سوچنے کی بات۔ اب بتاؤ ابھی یہ حال ہے۔ میں نے دفعہ کہا میاں یہ اس میں سستی نہ کیا کرو، یہ اپنا شیڈول میں جہاں تم چھٹیاں مٹیاں ادھر ادھر گزارتے ہو میاں بھی ضابطے کر لو، پھر تو جیسے ریاض الجنہ میں ہمارے استاد تھے مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب، بعد میں شیخ الحدیث بھی بنے، ہمارے استاد تھے، وہ جب جاتے تو 24 گھنٹے ریاض الجنہ میں ہی رہتے، 24 گھنٹے ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے۔ نماز کے اوقات میں جب نئی نفل کا ہوتا تو وہیں بیٹھے رہتے، یعنی 10 دن جائیں، 5 دن جائیں، 20 دن جائیں، ریاض الجنہ میں سونا جاگنا بیٹھنا ہر وقت۔ ساتھی بتاتے ہیں ہمارے اساتذہ کے بس ہر وقت دیکھو اگر نماز میں کھڑے رہتے تھے ریاض الجنہ میں، آج 20 منٹ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، یلا باللہ یلا باللہ، نکلو بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ جب شکر انسان ادا تو شکر بھی اللہ تعالیٰ، تو کبر نہیں آئے گا اس کے اندر، یہ جو کبر ہے نہیں آئے گا۔ تو فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفروا، کفر نہ کرو، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بلکہ اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نام لینے کی اجازت دی ہے، مسجد میں اس کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے ہم مسجد تک پہنچے، ہم نے نماز پڑھی۔ یاد رکھو یہ بھی ان کی وجہ سے ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو درد دل، ہاں تو میں نے بتایا، تو میرے شیخ نے فرمایا بات ہو رہی تھی کہ وہاں جاؤ ملتزم پر، وہ ملتزم پر گئے تو سارے رو رہے چیخ رہے، وہاں تو روتے چیختے، زور زور سے روتے چیختے۔ اللہ رومی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہا کہ وہاں ہمیں تو اجازت ہے اتنی زور زور سے تلبیہ پڑھنے کی اور رونے اور چیخنے کی، اور ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے کسی کو، لیکن دل سن رہا ہے یار کام ہو گیا میرا۔ تو مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی کہ فرماتے ہیں کہ میل عاشق با صد طبل و نفیر، عاشق کی جو محبت ہوتی ہے وہ طبل و نفیر کے ساتھ ہوتی ہے، بہت شور شرابے کے ساتھ ہوتی ہے، اور میل معشوقہ مخفی و ستیر، لیکن جو معشوق کی محبت ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ محبت کرتا ہے، تبھی تو عاشق صاحب عاشق بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ اظہار نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام دیکھ لیجیے، صحابی صاحب ناراض ہو جاتے تو وسلم کو دیکھتا تو آپ منہ ادھر کر لیتے، اور جب وہ ادھر منہ کرتا تو آپ اس کو دیکھتے، آپ دیکھا یعنی آپ دیکھیں محبت کا انداز کہ آپ اس کو ایسے محبت سے دیکھ رہے ہوتے، لیکن جو ہی وہ دیکھتا تو آپ دوسری طرف منہ کر لیتے۔ اب یہ دیکھیے تو صحابہ کرام نے دوسرے صحابہ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے، واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس کی غلطی ایسی جس پر تنبیہ اور تربیت کرنی ہے، لیکن جب وہ نگاہ دوسری طرف کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں محبت کے ساتھ، جسے کہتے ہیں میرے معشوقہ مخفی و ستیر، لیکن معشوق کا جو عشق ہوتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے، لیکن عاشق کا جو عشق ہوتا ہے وہ شور شرابے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کو اتنا رونا آیا 3 دن تک رونا بند نہیں ہوا اس سے، 3 دن تک ہر وقت رو رہا۔ تو میرے شیخ فرماتے درد ملتا ہے درد کے بیماروں سے، درد ملتا ہے درد کے بیماروں سے۔ یاد رکھو جو درد کے بیمار ہے، اللہ والے بزرگان دین بہت بڑی نعمت ہے، جب ان کی نقدری کرتے ہیں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ درد ملتا ہے درد کے بیماروں سے، بولے
درد ملتا ہے درد کے بیماروں سے، پھر شیخ سارے زمانے سے ہمدرد نکلا مہرباں، پھر شیخ سارے زمانے سے مہرباں نکلا۔ جو سمجھتے تھے بھی شیخ یار ہمیں کیسے رگڑے لگا رہے ہیں، کس کر رہے ہیں، لیکن جب درد دل حاصل ہوا ان کی صحبتوں سے، پھر پتہ چلا بھائی یہ جو بیماری وہ ہمیں دے گئے ہیں اس سے اچھی کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کہا اس بیماری پر سلطنتوں کے سودے کر دیے عاشقوں نے، کہ سلطنتیں جاتی ہے تو جائے، ایک نہیں سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ سلطنتیں چھوڑ دی، کنگڈم چھوڑ دی مولا کے لیے کہ یہ نعمت حاصل ہو جائے، اور اس پر کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ تنگی تکلیف آئی، تنگی تکلیف تو آتی ہے، عاشق کبھی جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ میرے شیخ فرماتے جو تنگی اس کو ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے محبوب گلے سے لگا کر زور سے دبائے اور ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوں، اس کو تکلیف بھی ہوگی، لذت بھی ساتھ اس کو آئے گی، لذت بھی آئے گی۔ میں نے یہ واقعہ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ آئے ہوئے تھے جامعہ شرفیہ میں، تو حضرت ان کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ ہاں جی، ہم بھی وہ حضرت کا کمرہ تھا جہاں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے، 20-25 ساتھی تھے، میں بھی فقیر بیٹھا تھا۔ ہمارے ساتھ بڑا حضرت کا گہرا تعلق تھا، اس لیے کہ جب 1948 میں حضرت چنڈوالہ یار کے مدرسے میں پڑھاتے تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے جاتے تھے، کیونکہ چند مدرسے تھے تو ان کے محتمموں کو بڑے اہتمام سے بلایا جاتا تھا، بڑی تاکید ہوتی تھی آپ نے ضرور آنا ہے، کیونکہ تھوڑے سے مدرسے تھے۔ تو اگر والد صاحب ٹرین سے جاتے تھے تو اگر والد صاحب کا جو انتظام ہوتا تھا مولانا جمشید صاحب کے کمرے میں، ہر مدرس ایک ایک بزرگ کو سنبھالتے، والد صاحب وہاں، تو والد صاحب کی مالش کرنا، ٹانگیں دبانا، وہ جوان تھے اس وقت 1948 میں، تو ہمیں بہت پہچانتے تھے۔ ہم پھر رائے کبھی حاضر ہوتے تو مولانا نیاز صاحب کے بچے آ گئے، بھائی واہ، ابھی مولانا خورشید صاحب ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ باقاعدہ جب بھاون نگر ان کا دورہ تھا تو سیدھے پہلے مدرسے میں آیا، کہا کہ ابا جی سے بہت ہم نے ذکر سنا، تو میں نے کہا پہلے مدرسے میں جائیں گے پھر اپنے وہاں جائیں گے جو جہاں پر ان کا بیان وغیرہ تھا۔ تو مولانا جمشید صاحب تشریف لائے اور یہ قصہ سنا ہمیں، سب کو سب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ لیلا نے اعلان کیا کہ آج میں نے صدقہ اور خیرات کرنی ہے، زیادہ جو غریب لوگ ہیں وہ آ جائیں۔ تو لوگوں کی لائن لگ گئی کھانے لینے کے لیے اور برتن لے کر، تو مجنو بھی اسی لائن میں لگ گیا، بھی چلو اس طرح کچھ قرب حاصل ہو جائے گا، اگرچہ پردے کی پیچھے سے دے رہی تھی، لیکن جب عاشق معشوق میں میرے شیخ فرماتے ہیں یہ جو پردہ ہے یا وہ اگر پردہ چلا دیا جائے کنستر کے اوپر، گھی کے کنستر پر ساتھ میں آگ جلا دی جائے تو وہ پردے کے اندر بھی پکڑنا شروع ہو جائے، وہ پردہ رکاوٹ نہیں بننا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے کہ نفس کی چالوں کو انسان سمجھتا ہے کہ بھائی اگر تھوڑا سا وہ آڑ ہو تو اس سے نہیں، یہ تو قلب کا معاملہ ہے، فوراً پگھلنے لگتا ہے۔ اور کہ چلو قرب مل جائے گا مجھ کو۔ وہ جب آئے اور ان کو وہ خیرات دے رہی، اور جب مجنو آیا تو ایسے زور سے ہاتھ مار کے اس کا برتن توڑ دیا، مٹی کے برتن ہوتے، تو لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں دعویٰ عشق کرتا ہے اس کے ساتھ، لیلا کے ساتھ، تجھے تو خیرات دینا پسند نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا ظالموں میرا برتن کیوں توڑا، تمہارے کیوں نہیں توڑے؟ یہی تو دلیل ہے کہ میرے ساتھ تم کو پیار ہے اس لیے تو میرا برتن توڑا ہے، اور یہی کچھ سامنے مال سوچ سب۔ تو کبھی کبھی اپنے پیاروں پر تنگی تکلیف لاتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کی محبتیں ہوتی ہیں، ان کا پیار ہوتا ہے۔ کہتے جب انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں روحانی طور پر بھی، کہتے اس وقت اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھتا ہے، اتنی ترقی اس کو بست میں اور ذکر اذکار سے نہیں ہوگی جتنی ترقی ان کیفیات کو سنبھالنے میں ہو جاتی ہے، اتنی جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ کا ذکر کے اندر دوام پیدا کرے۔ میں نے بتایا دوام تھوڑا کرے لیکن کرے ضرور، روزانہ کی بنیاد تھوڑی دیر اللہ کے حفاظت ہے نا۔ اگر کسی دن ہمیں اللہ ایک کیفیت دے دے کہ اللہ کی محبت میں ہمارے دو آنسو گری، ایک بار ہے، بار بار نہیں ہے، ایک بار اللہ کی محبت ایسی کہ دو آنسو گر جائیں، عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور تمام وہ اعمال میں نے بتایا کہ جن اعمال میں اللہ کی محبت کا ذکر ہو لازم کرنا ہوگا، روزانہ کی بنیاد پر ادومھا، جو دائمی تم عمل کرو گے اس دائمی عمل سے احب الاعمال اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے۔ اور سب نے محدثین نے لکھا ہے جہاں عمل کی پسندیدگی کا بیان ہے وہاں عامل سے بھی محبت کا بیان ہے، اسی میں مخفی ہے۔
اگر تم عمل سے، اللہ کو عمل سے محبت ہے تو کرنے والے سے بھی محبت ہوگی، یاد رکھو کرنے والے سے بھی اللہ پیار کرتے ہیں۔ اور صالحین کی صحبت، اس کو اختیار کرو، قدر کرو، جو بھی ہے بزرگ آئے فائدہ حاصل کر، دل کے دروازے کھولو جا کر وہاں، بس کام ہو جائے گا۔ ایک دفعہ بس کام گھس گیا، یہ ایٹم کی، میں کہتا ہوں اللہ سے معلوم کیا لوگ، میں کہ ایک ایٹم کی طرح چھوٹا سا نقطہ ہی لینا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ جب بلاسٹ ہوتا ہے تو ہر غیر کو جلا دیتا ہے لینا تو نقطہ، ایٹم کو بہت بڑی چیز کا نام تھوڑی، اپنے سائنس پڑھی ہوگی ایٹم اور مالیکیول، تو ایٹم مالیکیول کو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز نقطے کا نام ہے جس پر یہ سارے بنے ہوئے، اور ہمارے فلاسفہ نے ہماری کتابوں تو پہلے سے ذکر ہے، ذرات دین مقراطیسیہ پہلے سے ہمارے فلسفی کتابوں میں ہے، اس وقت تو ایٹم بم بنا بھی نہیں تھا، اس وقت سے پڑھائے جاتے ہیں، اس وقت سے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے بڑے بھائی جو ہے ڈاکٹر جمیل صاحب، وہ سائنس نہیں پڑھ رہے تھے، اس وقت سائنس آخری درجوں میں پڑھاتے تھے، ہر درجے میں نہیں ہوتی تھی، آج تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو وہ سائنس کے اندر ستاروں کے بارے میں، تو ایک دن ابا جی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ان سے کہا کہ جی ابا جی ہماری سائنس میں آج میں نے یہ پڑھا وہ پڑھا، ایسے ابا جی سنتے رہے، پھر ابا جی نے جب ستاروں پر بحث کی تو وہ حیران ہو گئے، ابا جی آپ کو کیسے پڑھا؟ ہمارے ہاں چرا چغمینی وہ اسی کام پر ہی ہے کہ آسمانوں کے ستاروں کا، اور کہا کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ اسی لیے پڑھتے ہیں نا تاکہ اوقات نماز یہ وہ ان سب کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، کہ جتنی عبادات ہیں ان کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، چاند کی چالیں دیکھنا، ستاروں کی چالیں دیکھنا، ہماری نانی مرحومہ ہوتی تھی تو وہ ایسے ستارے دیکھتی کہتی شہری کا ٹائم ہو گیا اٹھ جاؤ، یہ دیکھو اس ستارہ فلاں جگہ آ چکا ہے، جلدی کرو اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، گھڑیاں بڑی تو ہوتی نہیں تھی، اس پر اٹھاتی تھی، وہ شہری کا ٹائم ہوتا تھا۔ یہ پہلے سے فنون پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کو انگریزی میں کنورٹ کر کے تھوڑی سی پالش والش کر دی تو نئے علوم بن گیا، ورنہ یہ علوم پہلے سے موجود ہیں، پرانے لوگوں کے ہیں سارے علوم، لیکن ان کو نئے انداز میں پیش کیا ہے، اس پر محنت کی ہے، بہرحال محنت کر کے ان کو اس قابل بنایا ہے جس سے مخلوق فائدہ اٹھا سکے، ورنہ ابن سینا فارابی وغیرہ بڑے بڑے گزرے، سارے سیٹ کی علوم کی انہوں نے۔ تو خیر تو ایک نقطہ، میں کہتا ہوں اللہ والوں سے ایک نقطہ لینا ہوتا ہے، وہ نقطہ ہمارے قلب میں جاگزی ہو جائے، لینا ایک قطرہ بنانا اسے دریا ہے، مجھے قطرہ لینا ہوتا ہے، لیکن پھر زندگی کی محنت اس کو ایک دریا بنا دیتی ہے، ایسا دریا جس میں خود بھی مزے ہوتے ہیں اور پورے مخلوق سے فائدہ اٹھاتی ہے، یعنی وہ جو خود اپنے لیے تھا، مولانا رومی فرماتے ہیں نفس خود را کچھ جہان زندہ کن، اپنے نفس کی خواہشات کو تو مار لے، ایک جہان تیرے ذریعے زندہ ہو جائے گا، تو اکیلا نہیں زندہ ہوگا، جہاں زندہ ہو تیری صحبت سے جہاں زندہ ہو جائے گا، نفس خود را کچھ جہان زندہ کن۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ذکر کر لیں، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، حصول محبت الہیہ کے لیے۔ بلکہ حضرت نے لکھا ہے، بلکہ میں نے خود سنا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ہر نفلی عمل میں یہ نیت کریں، نفل نماز پڑھے کہ اللہ آپ کی محبت حاصل ہو جائے، اس میں بھی یہ نیت کریں، نفلی ذکر کریں، نفلی طواف کریں، نفلی حج کریں، اللہ آپ کی محبت حاصل ہو جائے۔ میں نے بتایا کہ آپ کی محبت کا حصول سب سے بڑی نعمت ہے، جب وہ حاصل ہو جائے گی ساری نعمتیں مل گئی، یاد رکھو، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ کہیں تو تصور کریں ہمارا دل دھل رہا ہے، اور الا اللہ کہیں تو عرش سے اللہ کا نور ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آبوں گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اللہ کا ذکر کرے، اللہ جل جلالہ کہے، اور یہ تصور کرے زبان اور دل دونوں سے اللہ نکل رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ۔ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ۔ استغفار پڑھنے، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللهم لك الحمد كما أنت، وصل على محمد كما أنت، وفق بنا كما أنت، إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی، میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے کچھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا فرما، اپنے درد دل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، توفیق صدار کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہر لمحہ حیات میں آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما. ہم میں سے کسی کو بھی اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے محبت فرما کر ہم پر احسان فرما اور اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما، اپنا اور اپنے حبیب کا عشق و محبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ لوگیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے راستے کا شیر نر فرما، اپنے راستے کا شیر نر فرما. ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. یا اللہ ہر وقت آپ کو یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پہلی مجلس کو برطانیہ میں، اس لندن میں اس پہلی مجلس کو قبول فرما اور اس کو دروازہ فرما، خیر کے کھلنے کا دروازہ فرما. باقی جتنے بھی ایام ہیں یا اللہ آپ کی محبت، نشر محبت الہیہ کے لیے یا اللہ استعمال فرما. اللہ ہر طرح کی صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا آنا آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے ہے. یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، دوستوں کی محبت اور میزبانی کو قبول فرما. اس گھر والوں کو یا اللہ میزبانوں کو بے شمار برکتیں نصیب فرما. جتنے دوست یا اللہ اس عمل میں، اس نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں، آتے جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما. اولاد کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الحال. ہمارے یا اللہ پوتا اور بہو یا اللہ سفر کر رہے آسٹریلیا کا، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو منزل مقصود تک پہنچا، عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ان کو بھی، ان کے چچا جو جا رہے ہیں ان کو بھی ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. یا اللہ جتنے بھی امور، جتنے کام دینی یا اللہ آپ ہم سے لے رہے ہیں ان میں خیر و برکت پیدا فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. ان دیار کے، اس دیار کے یا اللہ مسلمانوں کی، ان کے اولاد کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما. یا اللہ بیماروں، یا اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ دوست کی، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات پورا فرما. یا اللہ جن نے دعاؤں کے لکھا ان کی حاجات کو پورا فرما. اللہم انا نسأل من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لائٹ جلا.
لیٹ پہ جلا یہ پڑے.